انسانیت کا بگاڑ، انسانیت کا فساد اس سے نہیں ہے کہ لوگوں میں ٹیکنالوجی کی ترقی نہ ہو، دنیاوی علم کی ترقی نہ ہو۔ اصل بگاڑ یہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات دینی علم اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کے مزاج کا نہ ہونا، اس کے ساتھ جب دنیاوی علوم جمع ہو جائیں اور دنیا کی ترقی جمع ہو جائے، ٹیکنالوجی کی ترقی اس کے ساتھ آ جائے، تو انسانی سماج میں بگاڑ اور زیادہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو کسی اور دور کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا دور اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ آج سے پہلے ایجوکیشن کی ترقی اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی، آج سے پہلے ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی یافتہ کبھی نہیں تھی۔ انسانی زندگی کی رفتار جتنی آج ہے، اس سے پہلے اتنی زیادہ تیز رفتاری سے انسان کبھی سفر نہیں کرتا تھا۔ لیکن جتنا آج ترقی یافتہ زمانہ ہو چکا ہے اور جتنی انسان کی دنیاوی ترقی تیز رفتار ہو چکی ہے، اس سے زیادہ انسان کا اخلاقی انحطاط، اخلاقی بگاڑ اور انسان کا نیچے گرنا، اس کا تنزل اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے پہلے جتنے اخلاق والے لوگ تھے، وہ لوگ خود اس بات کے گواہ ہیں، ان کو خود اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا پچھلا زمانہ، ہمارا پچھلا دور زیادہ اچھا تھا، دنیاوی ترقی نہیں تھی لیکن انسانی اخلاق اچھے تھے۔ لیکن آج دنیا کی ترقی بڑھ گئی ہے، ایجوکیشن بڑھ گیا ہے اور دنیا اعتبار سے ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا، اس ایجوکیشن کو لینے اور دینے والا انسان بد سے بدتر ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی علوم اور دنیاوی ترقی میں اضافہ ہو چکا ہے، اس میں ترقی ہو چکی ہے، لیکن اس کے لیے رہنما اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم نہیں ہے۔ وہ دین جو اللہ نے انسانیت کی فلاح کے لیے دیا ہے، اگر وہ دین انسانی زندگی سے اٹھا لیا جائے، پھر جتنی دنیاوی ترقی ہوتی چلی جائے گی، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو یا مادی اعتبار سے ہو، اتنا زیادہ انسان اس کو غلط استعمال کرنے والا بنے گا۔ اگر ٹیکنالوجی آج بڑھتی ہے اور انسان بگڑتا ہے، تو یہ بگڑا ہوا انسان اس ٹیکنالوجی کو اپنی خواہشات کے لیے، دوسروں پر ظلم کے لیے اور سماج کے بگاڑ کے لیے استعمال کرے گا۔ تو چھوٹی ٹیکنالوجی اگر غلط ہاتھ میں چلے جائے تو اتنا فساد نہیں ہوگا، لیکن اگر بڑی ٹیکنالوجی غلط ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو ایک آدمی کے بجائے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی بربادی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کا کمال دنیا کی ترقی میں نہیں ہے۔ دنیاوی علوم، سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ اپنی جگہ افادیت رکھتے ہیں، انسان کی زندگی کے لیے اس کا ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن سائنس کا علم انسان کو دنیاوی اعتبار سے سب کچھ اچھا دے سکتا ہے۔ وہ اس کے دل کا مادی طور پر علاج کر سکتا ہے کہ خون دل میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، وہ دل کے والو وغیرہ صحیح کر سکتا ہے، لیکن یہ علم ایسا نہیں ہے کہ انسان کے دل کو متقی بنا دے۔ یہ علم ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے ڈر کے لوگوں پر ظلم کرنے سے روکنے والا بنا دے۔ یہ وہی علم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علوم کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو کہا جو اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ تو انسانیت اگر ترقی کر جاتی ہے تب بھی انسان کو اللہ کی ضرورت ہے، تب بھی انسان کو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اس علم کے تابع ہو جائے جو اللہ کی طرف سے رسول لے کر آئے ہیں۔ آج اس دور میں اگر واقعی دیکھا جائے تو مادی سطح پر مسلمان ویسے ترقی یافتہ نہیں ہے جیسے ایک زمانے میں تھے، بلکہ آج مسلمانوں میں علمی اعتبار سے اتنا تنزل ہے، دنیوی اعتبار سے، کہ رپورٹیں جو نکلتی ہیں اس میں آتا ہے کہ مسلمان بہت پچھڑے ہوئے علم کے اعتبار سے۔ بہت سی ایسی قومیں جن کو لوگ پچھڑا ہوا سمجھتے تھے، وہ مسلمانوں سے علمی اعتبار سے آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز مسلمانوں کے پاس ہے کہ اگر واقعی مسلمان اس کے حامل اور اس پر عامل ہو جائیں تو مسلمان آج سارے عالم کے لیے خیر بن سکتے ہیں، اور خود اپنی ذات میں اپنے لیے بھی اور اپنے سماج کے لیے بھی خیر بن سکتے ہیں۔ اور وہ دین ہے اور وہ شریعت ہے اور وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اگر یہ مسلمان حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کی اشاعت کرتے ہیں، لوگوں تک اس کو پھیلاتے ہیں،
تو خود مسلمانوں کے لیے بھی آج ترقی ہے اور اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ چیز مسلمانوں میں سے نکال دی جاتی ہے، اگر آج ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بگاڑ کے اعتبار سے یا بربادی کے اعتبار سے کوئی اب عذر اور کوئی آڑ باقی نہیں رہتی ہے۔ بے شک ہم زیادہ سو لیں، زیادہ کھا لیں، الٹیمیٹلی اٹ ٹرنز انٹو ریگریٹ۔ الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا۔ ہاں وہ مومنٹ تو انجوائے کر لیتا ہے بندہ، وہ ڈوپامین رش تو مل جاتا ہے، وہ ایک خوشی تو مل جاتی ہے کہ آپ ریلیکسنگ اینڈ ہیونگ فن، بٹ آنیسٹلی بتاؤں وی ہیومنز ہیو بین کریٹڈ ان اے وے that if we seek the uncomfortable we become more comfortable۔ اگر ہم اپنے ویژن اور ڈریمز کو اور جو ہم نے کام کرنا ہے، اگر ہم پروڈکٹیوٹی کو اچیو کر لیں، چاہے جسمانی ایفرٹ لگ رہی ہو اور انکمفرٹیبل ایٹماسفیئر سے گزرنا پڑ رہا ہو، لیکن وی فیل مور کمفرٹیبل، وی فیل اچیوڈ، وی فیل سیٹسفیکشن ان لائف۔ سو اٹ از دا ہارڈ ورک جو ہمیں انجوائمنٹ دیتا ہے، نہ کہ ریلیکسیشن۔ ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب نے بھی کہا کہ ریلیکسیشن کے مومنٹس لائف میں ہونے چاہیے، لیکن ناٹ آلویز۔ اور آپ کو یہ بات صحیح طرح تب سمجھ آئے گی جب آپ امیجن کریں گے یا قبرستان وزٹ کریں گے اور مسلمانوں کی قبروں کو دیکھیں گے، اینڈ یو ول ریئلائز دیٹ مسلمز ان دیئر گریوز وین دے سی دا ریالٹیز آف دا آخرہ، اور جب وہ ملائکہ کو دیکھ لیتے ہیں اور جب وہ اپنی قبر میں ہیں اور اصل گھر میں پہنچ چکے ہیں، دے آر وشنگ، دے وش کہ ہمارے نام پہ کاش کوئی صدقہ دے دے، کاش ہمارے نام پہ کوئی آرفنیج بنا دے، کاش ہمارے نام پہ کوئی کنواں کھدوا دے، کوئی اچھا کام کر جائے جو ہمیں آج ادھر بینیفٹ پہنچا دے۔ دے آر وشنگ ان دی گریوز رائٹ ناؤ کہ ہم اب اٹھ کے کام کریں یا ہمارے لیے کوئی کام کروا دے، ہم اتنی ایفرٹ نہیں ڈال کے آ گئے۔ دے آر وشنگ کہ ہمارے لیے کاش کوئی محنت کرتے، لیکن انہوں نے کبھی محنت نہیں کی۔ آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کو دیکھیں، سبحان اللہ، میں کبار صحابہ کی بات یعنی نہیں کر رہا کہ جو عرصے سے دین پہ تھے، نہیں، میں ان صحابہ کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ the moment they accepted Islam they wanted to do something for their آخرہ and their world and their deen, their vision and mission۔ ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے کافر تھے اور پھر جب مسلمان ہوئے اور ایک طرح سے سردار تھے، جیسے ہی اسلام قبول کیا تو کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے لوگوں کے پاس بھیجیں، I want to give them a vision، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کیا تو یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلہ دوس کے پاس بھیجیں، میں ان کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہوں اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے۔ عمیر ابن وہب، یا رسول اللہ جیسے اسلام قبول کیا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے مکہ بھیجیں، میں جا کے اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ایکٹیویزم، فوراً سے انہوں نے کہا کہ we want to do something big and make a strategy for our آخرہ، بٹ اکثر لوگ اس بارے میں سوچتے نہیں، اور جو سوچ لیتے ہیں میرا یہ بات ان سے ہے۔ شیطان comes to us and says کہ you're an average Muslim, you are just a normal Muslim, so live a normal life, don't be something big, live to eat and eat to live, live to work and work to live، and he comes and says to you کہ یار تم کوئی پھرنے خانہ بنو، یعنی کچھ کرنے والے نہ بنو، بس نارمل لائف گزارو۔ and he gives us 3 excuses۔ Number 1, you have no talents, you have no skills, you don't have qualities, you don't possess that great qualities جو کہ high achiever اور A producers جن کے پاس ہوتی ہے۔ شیطان comes to you، اور میں یہ آپ یوتھ سے بات کر رہا ہوں، ایون بڑوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جو کام کر رہے ہیں، سب سے میرا یہ بات ہے کہ never think that way that you have no talents and qualities and skills۔ ابو معاذ الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں ویل لمن کان ہدہد خیر منہ، ایسے مت بننا کہ جسے ہدہد بہتر بن جائے، ایسے انسان مت بننا کہ جسے ہدہد آگے نمبر لے جائے۔ اور یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ سورہ نمل میں جو ہدہد کا واقعہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور ہدہد کیا کہتا ہے؟ اللہ یسجد للہ
الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی ہڈن چیزوں کو بھی جانتا ہے، نکال کے لا سکتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور جب سلیمان علیہ السلام نے سب کی اٹینڈنس لی تو ہدہد مسنگ تھا، اور کہا کہ اگر یہ ویلڈ ایکسکیوز کے ساتھ نہ آیا تو ول ٹارچر ہم اور کل ہم۔ اور سبحان اللہ، ایک ہدہد ایک قوم کی ہدایت اور ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ سو یہ امام راضی کہہ رہے ہیں کہ ویل لمن کان ہدہد خیر منہ، اے مسلمان، اے اشرف المخلوقات، اے انسان، اے عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ، کم آن، ایک ہدہد تم سے بہتر نہ ہو جائے کہ ایک ہدہد کی وجہ سے پورا قوم اسلام قبول کر کے آ گئی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کوالٹیز ہی نہیں ہیں۔ نو، یو شوڈ، مطلب ایک ہدہد نے سبحان اللہ اٹ نیور جسٹیفائڈ اٹس لیک آف کنٹریبیوشن کہ میں تو آئی ایم جسٹ اے برڈ، آئی ایم جسٹ اے ویک اینڈ میک برڈ، میں تو ایک پرندہ ہوں، میرے سے تو سوال بھی نہیں ہونا، نہیں۔ سو وی مسلمز وی شوڈ نیور جسٹیفائی آور لیک آف کنٹریبیوشن ٹورڈز دا امہ۔ سو جو سوچتا ہے نا کہ میرے پاس ٹیلنٹس نہیں ہے، کوالٹیز نہیں ہے ٹو انٹر جنہ، میرے پاس وہ سکلز نہیں ہے، میرے اندر وہ چیز اللہ نے نہیں رکھی ٹو انٹر جنہ اینڈ ٹو میک اٹ ٹو جنہ، دس از بیڈ سسپیشن اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، سوء ظن باللہ، بیڈ تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سو نیور ایور تھنک دیٹ وے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں ہر وہ کوالٹی اور ٹریٹ رکھی ہیں ٹو میک ٹو دا ہائیسٹ لیول آف جنہ الفردوس الاعلیٰ۔ You have to explore it. Number 2, excuse جو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ you're not a scholar، تم عالم تو نہیں ہو۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ how many of the Sahaba were scholars؟ Yes, Abu Bakr was a scholar، Umar، Usman، Ali was scholar، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن عمر، ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ عنہما، they were scholars. But how many of the Sahaba were scholars؟ حضرت عائشہ was a scholar, but how many of the Sahaba 1,14,000 میں سے کتنے scholars تھے؟ بڑے تھوڑے۔ If you can become a scholar you should, and it's a great journey, but if you're not، آپ دیکھیں کہ most of the Sahaba were ummi، illiterate، they couldn't read and write، and you can read and write۔ اور مجھے یہ بات بتائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول جس دن کیا انہوں نے، تو کیا اگلے دن کے اسکالر بن گئے تھے؟ نہیں، لیکن اگلے دن انہوں نے جا کے دعوت دینا شروع کر دی، اور وہ عثمان بن عفان کو لے کے آگے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ، عثمان بن عفان اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ He came with عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہ he want to accept اسلام۔ 10 مبشرین عبد الرحمن بن عوف کو لے کے آ گئے، زبیر بن العوام کو لے کے آ گئے، طلحہ بن عبید اللہ کو لے کے آ گئے، سعد بن ابی وقاص کو لے کے آ گئے۔ the very next day ابو بکر صدیق ان 10 مبشرین کو لے کے آ گئے، یا رسول اللہ اسلام قبول کرنا۔ was he a scholar؟ اور اس سے اگلے دن ارقم ابن ابی ارقم اور مختلف اور صحابہ کو دین کی طرف لے کے آ گئے اسلام قبول کروانے کے لیے۔ was he a scholar؟ the very next day he became a Muslim؟ no، but he never had a defeatist attitude۔ انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ اللہ کے میں نے حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا۔ بلغو از تکلیف، عنی از تشریف، ولو آیا از تخفیف۔ اللہ کے میں کہا بلغو، پہنچاؤ، یہ تکلیف ہے، یعنی اٹس این obligation ہمارے سب کے اوپر۔ بلغوا عنی، عنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹ از تشریف، اللہ کے نبی کی گرینڈیوسٹی اور ان کا مقام و مرتبہ کہ اللہ کے نبی سے ہم نے بولنا ہے، کوئی ہم نے بابے شابے سے یا سنی سنائی باتیں نہیں کہنی۔ ولو آیا، دس از تخفیف، صرف ایک آیت ہے کہ تمہیں لا الہ الا اللہ پتہ، آگے پھیلا دو۔ تمہیں کوئی ایک حدیث آتی ہے، کوئی اچھی بات آتی ہے، بلغو بلغو، تم نے پہنچانی ہے، تم وہی پہنچا دو۔ تم فتوے نہ دو، تم حلال حرام کے مسائل نہ بیان کرو، تم بس وہ چیز کنوے کر دو۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول سے اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کو کسی چیز کا بھی علم ہے تو آپ وہ آگے پھیلا دیں، لیکن ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور دعوت کے پلیٹ فارم پہ یا دین کے کام کرنے کے آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کرے پراپرلی۔
اور پھر وہ آگے پھیلائے. جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنے کیلیبر کے حساب سے بتاتا جائے. کسی کو آتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ آگے پھیلاتے بس. اور جس کو آتا ہے ڈیٹیلز آتے ہیں اس کو ڈیٹیلز پھیلانے کی اجازت ہے، اور اجازت نہیں بلکہ اس پہ تکلیف ہے. تم نے پھیلانے سے obligation. So do the work. Don't just sit down کہ میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو کوئی کام نہیں کر سکتا. Rather have this ambition to gain knowledge and to spread it. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس وہ آگے پھیلائیں انشاءاللہ. And the شیطان comes to us with the third excuse کہ you are a sinner. تم تو گناہ گار ہو، تم کیا دین میں کام کرو گے؟ تو جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام آدم کی اولاد گناہ گار ہے. and the best of sinners are those who repent. سب سے بہترین خطا کار گناہ گار سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، تمہیں لے جائے گا، اور ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور پھر اللہ سے کے سامنے آنسو بھی بہائیں گے اور توبہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے. So it's actually a positive attitude کہ I'm a sinner. It makes you humble. Yes, ہمیں بچنا ہے گناہوں سے اور ہمیں اسٹرائیو کرنا ہے، اور روزانہ جو شیطان اور نفس کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس کو ہم نے جیتنا ہے، اور جو زیادہ جیتے گا وہی کامیاب ہوگا. بٹ it's a positive attitude unless and until it stops you from making a strategy for the hereafter. یہ تب پازیٹیو نہیں ہوتا اور نیگیٹو بن جاتا ہے کہ جب یہ آپ کو روک دے اچھا کام کرنے سے اور خیال کام کرنے سے. امام حسن البصری رحمہ اللہ سے کہا گیا وقیل للحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ان فلانا لا يعز ويقول اخاف ان اقول ما لا افعل. امام حسن البصری سے کہا کہ وہ فلان جو شخص ہے نا، وہ دعوت کام نہیں کرتا، اچھائی کا حکم نہیں دیتا، نہ برائی سے روکتا ہے، اور کہتا ہے کہ اخاف ان اقول ما لا افعل، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی وہ بات نہ کروں جس پہ میں عمل نہیں کرتا. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا تو فرض ہے. ایک اگر بندہ ہے جس کے 2 پیپرز رہتے ہیں اور وہ ایک میں فیل ہو رہا ہے تو کہتا ہے یار چلو دوسرے میں فیل ہو جاتا ہوں. کیوں؟ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر آپ ایک پیپر میں فیل ہو رہے ہو تو ایک میں تو کوشش کرو پاس ہونے کی، اور دوسرے میں بھی کوشش کرو پاس ہونے کی. تو شیطان کے ان ٹریپس میں نہیں آنا چاہیے. اور شیطان سبحان اللہ آج کل کثرت سے لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور ان ٹریپس کا شکار کر لیا ہے، اور وہ صرف فالوورز بن گئے ہیں، وہ صرف سائلنٹ میجورٹی بن گئے ہیں. ایک کوئی ریسرچر ہے وہ کہتے ہیں کہ only 2% of the people are leaders, revivalists. They have a strategy and a vision for themselves, for their hereafter and for this ummah. What about others? They are followers. They are those who slack, جو پیچھے رک جاتے ہیں، جو دور سے کھڑے ہو کے اشارے کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھا کام کرتے رہیں. They never try to be a part of the change. اور آپ سیرہ کو دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے خطبۃ حجۃ الوداع پہ کتنے صحابہ تھے؟ 1,14,000 صحابہ تھے. 1,14,000 صحابہ، 1,14,000 companions. اور ہمیں آج کتنے کا نام پتہ ہے؟ only 1,500 companions. This is only 1.3% of the صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع موجود تھے. Only 1,500 in the authentic narrations and the weak narrations and the fabricated narrations. Authentic میں اور کمزور اور ضعیف اور من گھڑت روایت میں سب کو ملائیں تو 1,500 صحابہ ملتے ہیں ہمیں. Why? Because یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو سامنے نکلے، سامنے اٹھے، اپنے لیے ایک اسٹریٹجی اور ویژن رکھا اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. تو آج بھی مسلمان وہ لوگ جو دنیا میں اپنے لیے اسٹریٹجی نہیں سیٹ کر سکے، جنہوں نے دنیا میں بس کھاتے پیتے گزار دی اور اپنی
دنیا بنانے کے لیے اور خواہشات پہ چلتے ہوئے گزار دی، وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں کہ کاش ہم اس دنیا میں کچھ کر لیتے، یا کاش ہمارے رشتہ داروں میں یا اولاد میں سے کوئی شخص اٹھے اور ہمارے لیے صدقہ دے دے، اور کنواں کھدوا دے، یا آرفنیج بنا دے، یا قرآن انسٹیٹیوٹ بنا دے، کوئی اچھا کام کر لے. سو ڈونٹ بی لائک دس پرسن جو ہے قبر میں جا کے خواہش کر رہا ہو اور اس دنیا میں کبھی خواہش ہی نہ کرے اور کبھی ایفرٹ ہی نہ کرے، کبھی محنت ہی نہ کرے. سو پلان فار یور سیلف، ورک آن دا پلان. چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، چاہے آپ ایک ماں ہیں، ایک باپ ہیں، ایک بہن ہیں، اپنے لیے پلان بنائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اکثر مائیں مجھے کہتی ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ہسبینڈ جابز نہیں کرنے دے رہے کیونکہ وہ ہماری ساری نیڈس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن میرا تو پیشن تھا جاب کرنا، یا فلاں کام نہیں کرنے دے رہے جو میرا تو پیشن تھا. ایسے کہ میک گڈ جنریشنز. دین اگر آپ کے لیے کوئی لمیٹیشنز ہیں یا آپ کا باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، although کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، اگر مجبوری ہے تو نکلا جا سکتا ہے اور شریعت کے دائروں میں، لیکن آپ اپنی اولاد پہ تربیت کریں اور ان کو امام مالک جیسا بنائیں، ان کو امام شافعی رحمہ اللہ جیسا بنائیں. بیکاز یو اینڈ می نو دیٹ امام شافعی رحمہ اللہ ہی واز ریزڈ بائی اے سنگل مدر. ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی بالکل بچپنے میں، یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے بالکل پہلے. اینڈ شی ڈیوائزڈ اے اسٹریٹجی فار امام شافعی رحمہ اللہ کہ تم نے مکہ جا کے قرآن حفظ کرنا ہے، تم نے بیدونز کے پاس جا کے مکہ کے سبربز میں عربی سیکھنی ہے، تم نے ربیعت اور رائی سے علم سیکھنے سے پہلے ان کا اخلاق سیکھنا ہے، تم نے امام مالک کے پاس جا کے ان سے موطا پڑھنی ہے. And this lady, subhanallah, what a wonderful mother. She devised a strategy and plan and made a curriculum for Imam Shafi'i rahimahullah. And this is how he became from Shafi'i to Muhammad ibn Idris Shafi'i rahimahullah. یہ مائیں ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ باپ ہیں جو یہ بڑے کام کرتے ہیں. سو آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، ورک آن یور سیلف. سوچیں کہ اللہ کے بھی کون سی احادیث میرے لیے ہیں، کس چیز میں ویک ہوں، کون سے مجھے پلانز کرنے ہیں، کون سی چیزیں میری الحمدللہ ٹھیک ہیں، کون سی چیز میری ویک ہے، کون سی چیزیں میری اسٹرینتھ جن کو میں پلے کر سکتا ہوں اور وہ میں ان پہ اپنا سکتا ہوں. سو واٹس یور پلان ٹو گیٹ انٹو جنہ؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی یور ٹیئرز ٹو اللہ سبحانہ وتعالی فار جنہ؟ You have to pay the mahar of hurul ain in this world. You have to pay the price for Jannah in this world. Although اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے، لیکن ایکشنز اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرتے ہیں. So it's never too late. Start right now. چاہے آپ کی عمر 30 سال، 40 سال، 50 سال ہے، اور اگر تو اس سے کم ہے تو الحمدللہ you have got a life. نہیں پتہ کب مر جائیں، کب چلے جائیں اس دنیا سے. امام کسائی رحمہ اللہ، امام کسائی رحمہ اللہ کون تھے؟ ایک چرواہے تھے، عام سے انسان تھے، 40 ایئرز کے ہیں، 40 ایئرز کے، اور بکریاں چرا رہے ہیں. نہ علم ہے نہ عمل، کچھ بھی نہیں تھا. ایک ماں اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے اور کھینچ کے جا رہی ہے، اور آتھینٹک واقعہ یہ کہ بیٹا جا کے قرآن سیکھو اور قرآن پڑھو، لیکن بیٹا رو رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا قرآن، میں نے نہیں جانا اس مدرسے میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں. اور ماں کھینچ رہی ہے اور وہ بحث کر رہا ہے. تو سامنے وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جس کا نام کسائی تھا. تو نے کہا اگر تم بیٹا قرآن نہیں پڑھو گے تو اس چرواہے کی طرح بن جاؤ گے. اور امام کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں چرواہا تھا تو مجھے بڑا برا لگا کہ آئی ایم این ایگزامپل فار دا لوزرز. مجھے ایک لوزرز کے لیے، ایک نکموں کے لیے مثال کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آئی ول چینج مائی لائف. What was his age? 40. He gathered ilm from the scholars of Kufa and Basra and Baghdad and debated with people, and he was a contemporary. یعنی عربی لغت میں، لنگوسٹک میں اور فلاسفی میں اور کلام میں سیبوے کا بہت بڑا نام ہے. سیبوے was an imam in this field. and امام کسائی رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی، and he became the contemporary of Imam of Sibawayh. اور ان عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا، عقیدے میں کچھ ایشوز تھے، لیکن جب ان کی ڈیبیٹ ہوئی آپس میں لنگوسٹک پہ تو امام کسائی ہی وان دا ڈیبیٹ. سبحان اللہ، ہیوج، بیکیم جائنٹ، اسٹارٹڈ ایٹ دا ایج آف 40. سو اٹس نیور ٹو لیٹ. اور کیا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف دن میں 5 چیزیں سیکھتے تھے، یعنی 5 مسائل کو سیکھتے تھے. سو کنسسٹنسی، بے شک آپ دن میں 5 کام کریں،
لیکن روزانہ کی بیسس پہ کریں, یو ول اچیو بگ تھنگز ان لائف. اینڈ اسی طرح سے واقعہ یاد آتا ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا. آپ دیکھیں امام ابن حزم رحمہ اللہ کو مسجد گئے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے تو ایک شخص نے ڈانٹا کہ تمہیں دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تم کیسے مسلمان ہو. مسجد میں آ کے ایک نفل ادا کیا جاتا ہے, اس کو تحیۃ المسجد بولتے ہیں, مسجد کے لیے تحفہ, اور یہ فرض ہے پڑھنا. تم کیوں نہیں پڑھے, تم نے وہ اٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے. پھر ایک اور دن مسجد میں آئے کسی اور نماز کے لیے تو نفل پڑھنا شروع ہو گئے. ایک شخص بیٹھا تو ڈانٹا, تم جاہل انسان ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم آتی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو, کیونکہ اور حالانکہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے, مغرب سے پہلے کا, جو کہ مکروہ وقت ہے نماز پڑھنے کا. یعنی پہلے وہ کسی اور نماز کے بعد آئے تھے, ظہر کے بعد آئے ہوں گے یا عشاء کے بعد آئے ہوں گے, اور ابھی مغرب سے پہلے آ گئے, جو کہ مکروہ وقت ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ دلیل دے رہا ہے, میں کہاں جاؤں. ہی بیکیم سو کنفیوزڈ. سو ہی وینٹ ٹو اے شیخ, اور انہوں نے امام مالک کی موطا دی کہ ہی واز اے مالکی اسکالر. انہوں نے کہا موطا پڑھو. کہتے ہیں کہ مجھے وہ جب پڑھنے لگا تو مجھے بہت مزہ آنے شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں I was 26 جب میں مسجد میں جاتا تھا تو نماز پڑھتا تھا امام کے پیچھے, اور جب امام نماز ختم کرتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اب ایک رکعت دہراؤں یا 2 رکعتیں دہراؤں, کس طرح سے نماز کو کمپلیٹ کروں, مجھے بالکل نہیں پتہ تھا. So I was confused. اور اراؤنڈ 30s کی ایج میں انہوں نے اپنا نالج گین کرنا شروع کیا, اینڈ ہی بیکیم ون آف دا موسٹ ریکگنائزیبل نیم ان دا ہسٹری ٹل ناؤ, ابن حزم رحمہ اللہ. سو اگر آپ 40 کے ہو گئے ہیں, 30 کے ہو گئے ہیں, it doesn't matter, start right now. اور you know what, and the scholars, those who came after him, وہ لکھت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ you can't give fatwa unless you read 3 books, and one of them is کتاب المحلہ, ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب المحلہ. So take control over your life. This is your life. آپ اس کو ضائع نہ کریں, make it great. You just don't need to have a photographic memory to become a giant. No. کتنے صحابہ کو قرآن حفظ تھا؟ بہت کو نہیں تھا. ہاں تھے جنہوں نے ٹرائی کیا, لیکن کچھ صحابہ کو تو 5 آیات یاد تھی. کچھ صحابہ نے تو 10 سے 12 سال لیے سورہ بقرہ کو حفظ کرنے کے لیے. So you don't have to have a genius or a smart mind بہت زیادہ کہ جس میں آپ کو چیز پڑھیں اور آپ کو یاد ہو جائے. آپ ٹرائی کریں. ایون سبحان اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو 2 شاگرد تھے, ان میں سے ایک ہیں جس کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے, امام ابو یوسف رحمہ اللہ, ون آف دا بگیسٹ اسٹوڈنٹ آف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. ہی وازنٹ ویری شارپ اینڈ اسمارٹ, لیکن انہوں نے یہ مقام مرتبہ کیسا پایا؟ ہی واز ویری مچ ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہز ورک. محنت کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے تھے, بہت زیادہ ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھتے تھے. This is how we became great people. So start today.